السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے۔ رشتہ داروں کے پاس جانا، رشتہ داریاں نبھانا، اقربا پروری کرنا، اپنوں کا حال پوچھنا، ان کے دکھ سکھ شیئر کرنا، رشتہ داروں کو جوڑے رکھنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور کیسے نہ ہو یہ نیکی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جس نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھا، اقربا پروری کی، اپنوں کو رعایت دی، تو اللہ اس کو جوڑتا ہے جو صلہ رحمی کو جوڑتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، اور ہم جب ایسی نیکی کی کوشش کرتے ہیں تو گویا یہ نیکی کبھی نہ کبھی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوتے ہیں، اور بعد میں بلیم دوسروں پر ڈالتے ہیں کہ صلہ رحمی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، میں تو صلہ رحمی کرنا چاہ رہی تھی اور معاملہ الٹ ہو گیا۔ میں اس کی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ جو آج لوگوں کا سکون برباد کر رہی ہے، جس کی وجہ سے گھرانوں میں اشتعال ہے، ایک آگ ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم چاہتے تو صلہ رحمی ہیں، اور اسی کے پیش نظر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کا اچھا رہن سہن ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یا کوئی جلی کٹی بات آئے تو صلہ رحمی کے لیے تھے، اچھے بول بولنے کے لیے، یا تو ان کی باتیں ہمیں ہرٹ کر جاتی ہیں، یا پھر ہم انہیں دکھ پہنچا کے آتے ہیں۔ لے کے تو صلہ رحمی کی نیت گئے تھے، اور اٹھا کے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ آئے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آخر خوش کیسے رہا جائے؟ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن بوجھ اٹھا لاتے ہیں، آخر اس سے کیسے بچا جائے؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خوش رہنے کا جو راز ہے، جو سیکریٹ ہے، وہ آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ یہ کہ آپ دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑیں کہ کوئی کیسے رہ رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیوں خوش ہے، کیا وجہ ہے، کیا کرتا ہے، ان سارے سوالوں سے آپ نے اگنور کرنا ہوگا۔ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر میری سسٹرز، میں انہیں کہوں گی کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہماری ٹوہ کیا ہوتی ہے کہ اچھا اس نے کیا پہنا، اس نے کیا پیش کیا، اس کے گھر کی روٹین کیا ہے، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، اچھا تو کیا چکر چل رہا ہے۔ بھلا ہم ان سب باتوں سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں، یا تو اولاً ہم غیبت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، عورتیں سب جب مل بیٹھتی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ اس کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم تو شیئر کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ غیبت ہوتی ہے۔ کبھی بھی جس کے گھر سے آپ ہو کے آتے ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے، وہ خوش نہیں ہوتے کہ ان کے گھر کی باتیں جو آپ آئے اور دیکھیں اور سنیں، آپ باہر جا کر شیئر کریں۔ اور یہی تو غیبت ہے کہ آپ وہاں کی سچی باتیں اگر آ کر شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ غیبت ہے۔ جو بھی آپ کی بہن پسند نہیں کرتی کہ اس کی بات باہر جا کر شیئر کی جائے، آپ اس کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، فیملی کے بارے میں شیئر کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، بھلا یہ کیوں غیبت ہے؟ جھوٹ تو نہیں ہے۔ واقعی یہی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر وہ چیز اس میں نہ پائی جاتی ہو پھر تو وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ غیبت تو وہی ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ فی نفسک، اپنی بہن کا، اپنی سہیلی کا، اپنے بھائی کا وہ ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ اس کو پسند نہیں کہ آپ اس کا باہر جا کر ایسے تذکرہ کریں جو آپ دیکھ اور سن آئے، لیکن آپ کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ ان یأکل لحم اخیہ میتہ
فَكَرِهْتُمُوهُ، جس طرح تم اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح غیبت سے بچو۔ آج میرا ٹاپک غیبت نہیں بلکہ وہ تمام برائیاں ہیں جو صلہ رحمی کرتے کرتے ہم اپنے ساتھ اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں کسی کے گھر عیادت کرنے، ہم جاتے ہیں اپنائیت شو کرنے، ہم جاتے ہیں نیک مقصد لے کر، لیکن جب ہم آتے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ہوئی باتیں، یہ نہیں کہ انہونی کرتے ہیں، غیبت کر لی، یا اگر ہم 1 کی 10 کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو بڑھا کر ہم کچھ اور مثالیں وغیرہ لگا کر بیان کرتے ہیں تو پھر تو گویا ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ یا ہم اس کا اچھا رہن سہن دیکھ کر اگر آتے ہیں اور دل میں چبھن محسوس کرتے ہیں تو پھر تو صلہ رحمی کرتے کرتے ہم جیلسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کا اور اپنا کمپیئر کر کے کہ اچھا اس نے یہ سب کچھ کیسے بنا لیا اور ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو یہ کمپیئرنگ، ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا، گویا ہم اب ناشکری کا بھی شکار ہو گئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا سکون برباد کر رہی ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی کے گھر جائیں تو آنکھیں بند کر کے جائیں، اور جب نکلیں تو کان بند کر کے نکلیں، گویا آپ نے ان کا کچھ دیکھا نہیں اور کچھ سنا نہیں، کیونکہ ہم تو صلہ رحمی کے لیے جاتے ہیں اور ہم پھر گناہ لے کے آ جاتے ہیں، ایسے گناہ کہ آخرت میں تو جو اس کا ہمیں عذاب نعوذ باللہ اٹھانا پڑے گا وہ تو الگ بات، دنیا میں بھی غیبت، جھوٹ، ناشکری، کمپیئرنگ، جیلسی اور نہ جانے کن کن باتوں کی وجہ سے ہمارا اپنا سکون اور خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو کسی کے گھر جا کر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ باہر آ کر ڈسکس مت کیجیے، الا اچھا تذکرہ، اچھی باتیں اور اچھی یادیں۔ کسی کے گھر ہم ٹوہ لگانے نہیں جاتے، قرآن میں غیبت کے ساتھ ہی یہ حکم ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، جو دیکھ کے آئے ہو بیان نہ کرو، اس سے اس کا کچھ نہیں، آپ کا سب کچھ جائے گا، آپ کی اپنی خوشیاں کمپیئر کرتے ہوئے، ناشکری، سب کچھ آپ کا جا رہا ہے۔ سو خوشی کا راز یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، بلکہ جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو جو اسے دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا اور ضرور زیادہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔